آقا ماشاءاللہ آپ اس عہد کے بہت بڑے مبلغ ہیں. جاننا چاہیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا آغاز کب کیا اور تبلیغ کے لیے آپ کن کن ممالک میں گئے اور باہر کے ممالک میں جانے کا سفر کب سے کب تک کا ہے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص لطف رہا. تعلیم میں جیسے اللہ کا لطف تھا کہ اچھے اساتید اپنے عہد کے اپنے زمانے کے نمایاں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے اساتید میسر آئے، اور یہ سب اسباب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. توفیق جب ہم کہتے ہیں اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب اس ہدف اور راہ کے اسباب اللہ فراہم کر دیتا ہے، اور اساتید سب سے بڑا سبب ہوتے ہیں، اور وہ توفیق اللہ نے دی ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اللہ نے لطف خاص کیا بھائی کہ اس ماحول میں تبلیغ کی اتنی اہمیت نہیں تھی. حوزہ علمیہ میں تبلیغ کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، اور تعلیم کو تدریس کو پہلی ترجیح تدریس کو حاصل ہوتی ہے. تو مجھے اللہ نے توفیق دی، تعلیم بھی ساتھ ساتھ تدریس کی بھی توفیق تھی، لیکن تعلیم کو میں نے ترجیح پہ رکھا. شروع سے آغاز طالب علمی سے ہی، البتہ قم جا کر جب پاکستان میں تھے تو تبلیغ کا موقع نہیں تھا. ایران جا کر پھر تقریباً 2 یا 3 سال کے بعد ساتھ ساتھ تبلیغی سلسلہ شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان آنے تک یہ توفیق تھی. جب سے یہ ادارہ بنا ہے تو تبلیغ کی توفیق بھی کم ہو گئی ہے. آپ تبلیغ کے لیے باہر کے ممالک میں بھی گئے ہیں یا نہیں گئے؟ گیا ہوں میں، کچھ عربی ممالک میں گیا ہوں، افریقی ممالک میں گیا ہوں، یورپی ممالک میں گیا ہوں، امریکی ممالک میں سے کینیڈا گیا ہوں. جاننا چاہوں گا کہ آپ نے لکھنے کا آغاز کب کیا اور پہلی تحریر آپ کی کون سی اور کس رسالے میں شائع ہوئی، اور آیا آپ لکھتے بھی ہیں یا نہیں لکھتے، یا صرف محض تدوینی کام ہوتا ہے آپ کا؟ توفیق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھنے کی، چونکہ اسکول کے زمانے سے مجھے ایک قلبی طور پر رغبت، شغف، رجحان میرا اردو کی طرف تھا. وہیں کے ماحول نہیں تھا نہ، جس اسکول میں پڑھا وہاں کوئی اردو کی طرف رغبت تھی یا اس طرح، لیکن اپنے طور پر اللہ نے ایک دل میں رجحان ڈالا ہوا تھا. اردو ادب پڑھتا تھا میں اس وقت، اور زیادہ جو اردو ادب میں اس وقت کے ہمارے وسائل اور پہنچ کے مطابق جو کتابیں ہمیں میسر آتی تھی وہ ڈائجسٹ ہوتا تھا. اچھا. ہمارے گاؤں کے بعض لوگ تھے وہ پڑھتے تھے، وہ کہانیوں کی خاطر پڑھتے تھے، لیکن میں وہی ان سے لے کے اس کو، اور اس نے کافی مدد دی مجھے اردو سے آشنائی کی، اردو تحریر، اردو اسلوب اور اردو کا انداز. اور پھر مدرسے میں آ کے باقاعدہ طور پر جب عربی زبان پڑھنا شروع کی تو اردو کی جو بنیاد ہے وہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان جب انسان پڑھ لیتا ہے تو خود ہی اردو میں ایک بنیاد بن جاتی ہے انسان کی. اردو اور فارسی جو عربی بنیاد جن کی ہو، وہ اردو فارسی ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو مطالعے کی حد تک تھا، میں اردو پڑھتا رہتا تھا، زیادہ تر کتابیں میرے پاس ہوتی تھیں. میں خود پرانی کتابیں، چونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو پرانی کتابیں خریدتے تھے جو سستی ملتی تھی بہت. اسلام آباد میں بھی جب آیا تو میں ہر ہفتے راولپنڈی میں صدر بازار میں، وہاں فٹ پاتھ پہ پرانی کتابوں سٹال لگتے تھے پرانیاں، تو عموماً لوگ نہیں خریدتے، نئی بھی نہیں خریدتے، پرانی بھی نہیں خریدتے، تو وہ بڑے سستے داموں ملتی تھی. تو میرے پاس طالب علمی میں جتنے ہوتے تھے وسائل، پیسے، تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ وہ پرانی کتابیں اردو کی خرید کے. اسی زمانے سے بہت ساری کتابیں لیں، پڑھی بھی تھیں، کچھ سمجھ میں آتی تھیں، کچھ نہیں آتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ رغبت کم نہیں ہوئی، جاری رہی. اور پھر تحریر باقاعدہ تو نہیں لکھی، لیکن طالب علمی کے دوران میں نے تمام اپنا سلسلہ، میں کہ ہمارا میڈیم فارسی تھا، لیکن میرا اپنا شخصی اسلوب اردو تھا. میں تمام دروس اردو میں لکھتا تھا، اور وہ جو دروس میرے لکھے ہوئے ہیں تمام تعلیمی دوران کے، وہ ایک بڑا ذخیرہ بنتا ہے، کاپیاں اس زمانے کی. تمام دروس لکھتا تھا، اس کو اردو میں لکھتا تھا. اور پھر اس کے بعد کچھ مواقع پیش آتے تھے، ان میں لکھتا بھی تھا. دروس سے ہٹ کر ترجمہ بھی بعض کتابوں کا کیا، اور کچھ جو اپنی پسند کی، کچھ دوسروں کے کہنے پہ جو انہوں نے اہمیت دلائی کہ اس کتاب کا ترجمہ ہونا چاہیے، وہ کی کتاب. کچھ چھپی ہوئی بھی ہیں، کچھ نہیں چھپی ترجمے. اور باقاعدہ طور پر لکھنا شروع کیا میں نے جب ہم نے خود اپنا مجلہ شروع کیا تھا، مشرب ناب، تو اس میں پھر باقاعدہ لکھنا شروع کیا میں نے. اس کے تقریباً اس وقت میں سارے مضامین خود ہی لکھتا تھا، خود ہی لکھ کے ایڈٹ کر کے. اور وہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ابتدائی شماروں کے اور بعد کے شماروں میں کافی فرق ہے.
تو وہ زیادہ مجھے خود بھی وہ اپنی تقریر سے اپنی تحریر زیادہ بہتر لگتی ہے کہ وہ زیادہ مضمون ہے. ماشاء اللہ. لیکن مصروفیات پھر بڑھتی گئیں زیادہ تو وہ توفیق کم ہوتی گئی لکھنے کی. لیکن جو اللہ نے دی کو جتنی مدت تک تو لکھا. ابھی بھی گائی کوئی موقع آتا ہے تو لکھتا رہتا. آقا جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ بعض میں کتابیں پرانی خریدتا تھا، تو آپ کی بچپن اور جوانی کی زندگی اقتصادی لحاظ سے کیسی تھی، اور ابھی موجودہ زندگی میں آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ خوب یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تھی جسے عموماً لوگ اپنے اپنے انداز سے لیتے ہیں بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس کو ایک اللہ کی تدبیر سمجھتا ہوں اور اس کو ایک بڑا اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ بچپن میں ہی میرے والد صاحب پہلے بیمار ہوئے، فالج ہوا ان کو اور کچھ عرصہ بستر حالت پہ رہے، اور پھر میں بچپن میں ہی تھا تو فوت بھی ہو گئے. میں شاید 4 یا 5 سال کا تھا اور والدہ نے کفالت کی. یعنی ہمارا کوئی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. والد صاحب تھے، ان کی پینشن تھی، وہ بھی ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ ملی، اور کچھ حادثات ایسے وہ جو میں نے آمدن بھی یاد نہیں رکھے تلخ. تو وہ دورانیہ بچپن کا یتیمی کا گزرا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک تدبیر تھی کہ اس یتیمی میں یا اس سختی میں انسان رہے تاکہ اگلے مراحل کے لیے تیار ہو جائے. تو خوب اسی طرح پھر والدہ نے ہی ہماری کفالت کی. وہ محنت کرتی تھیں اور ہماری کفالت کرتی تھیں سارے. زمین ہماری وہاں کے ماحول کے مطابق چھوٹی تھوڑی سی زمین تھی، اس سے کوئی خاص درآمد نہیں ہوتی تھی. جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ مشغلے کون سے ہیں، اور آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ شروع سے میں کھیل میں بہت رجحان تھا. اچھا. جسمانی طور پر بھی بہت فٹنس تھی کھیل کے لیے، اور میرا ایک اپنا اندرونی رجحان کھیل میں زیادہ تھا. اور وہاں گاؤں کی حد تک یا اسکول کی حد تک جو کھیل متعارف تھے میں ان سب میں شرکت کرتا تھا. اسکول میں اس وقت کھیل ہوتا تھا، وہاں اس کے بعد والی نسل محروم ہو گئی. اسکولوں میں باقاعدہ لازمی تھا، کھیل کے کوچ بھی ہوتے تھے اور کھیل کے میدان ضروری ہوتے تھے اسکولوں میں، اور مختلف ٹورنامنٹ اسکولوں کے آپس میں ہوتے تھے. اور ہمارے اسکول میں جتنے بھی کھیل ہوتے تھے میں سب میں پیش ہوتا تھا. اچھا. اور اس کے علاوہ جو علاقائی کھیل ہوتے ہیں ان میں بھی بڑی رغبت اور دلچسپی کے ساتھ میں، یعنی ایک کہیں کہ کھیل کا ایک فطری جس طرح رجحان ہوتا ہے وہ تھا میرے اندر. صحیح. اور اس میں جو کھیل اس وقت ظاہر بچپنا ہے اور ماحول جیسا ہوتا تھا، اس میں مجھے فٹ بال پسند تھا، لیکن وہاں فٹ بال ٹیم نہیں تھی، ٹیم والی بال کی تھی. اچھا. والی تو بال. میں والی بال کھیلتا تھا. زبردست. اور اسی طرح مثلا ہاکی کھیلنے کا شوق ہوتا تھا، لیکن ہماری اسکول کی ہاکی ٹیم بہت کمزور تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، کوئی کھلانے والا بھی نہیں تھا. لیکن مجھے شوق ہوتا تھا کہ کھیلوں. بچپن میں جو کھیل زیادہ کھیلتا رہوں وہ ایک ایتھلیٹکس میں زیادہ تھا. میں تیز دوڑتا تھا، بہت پھرتیلا تھا. تو چونکہ میسر یہ تھا تو لہٰذا اس میں بھی کھیلتا تھا، ٹورنامنٹ کی حد تک بھی گئے. پھر علاقائی کھیلوں میں بھی حصہ لیتا تھا. کبڈی جو گاؤں کا ایک مشغلہ یا ایک بڑا کھیل ہوتا ہے اس میں بھی، یعنی چونکہ یہ کھیل وہاں ماحول تھا تو ان میں شرکت کرتا تھا. پسند کی وجہ سے نہیں تھا، ایک اندرونی کھیل کا ایک مزاج تھا. بچپن کی تو ہم نے آپ کی مصروفیات جان لی، تو ابھی جاننا چاہیں گے کہ آج اس عصر میں موجودہ آپ کی زندگی میں آپ کی شب و روز کی مصروفیات کیا ہیں؟ آج کی زندگی میں تو موجودہ صورتحال میں چونکہ طالب علمی میں کچھ اور، پھر انسان کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. گاؤں سے جب آئے مدرسے میں پھر طالب علمی شروع ہوئی، پھر تو وہ سب کچھ کھیل کود سارا چھوٹ گیا اور صرف تعلیم رہ گئی. اور زیادہ جوانی ساری اسی طالب علمی کے زمانے میں گزری. پھر ساتھ ساتھ طالب علمی کے جو لوازمات تقاضے ہیں، تدریس تھی یا تبلیغ تھی یا اسی طرح جڑے ہوئے دیگر سماجی کام جو طالب علمی سے ہی مربوط ہوتے تھے. صحیح. تو ساری توجہ اسی پر ہی تھی، طالب علمی پر ہی تھی. اس سے غیر ہٹ کرنی تھی، طالب علمانہ غیر نصابی فعالیت نہیں تھی. کمال ہے. یہی کام کرتے تھے. اس کے بعد جب سے یہ ادارہ بنا اور یہاں کے کام شروع ہوئے تو ذرا اب اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں، دن رات اسی میں گزرتے ہیں. یہاں جب آئے ہم تو ادارہ وہیں کے پہلے ہمارے جو معاونین تھے انہوں نے محنت کر کے ایک ابتدائی ڈھانچہ بنا دیا تھا، لیکن مکمل تیار نہیں تھا. تو ہمیں تعمیراتی کام خود کرنا پڑا، تکمیلی تعمیراتی کام. پھر اس کے بعد اس ادارے کو وسعت ملی آہستہ آہستہ، تو وہ زیادہ وقت ان چیزوں نے لے لیا.
تعمیرات نے اور ان متعلقہ چیزوں نے. باقی جو اصل ذمہ داریاں تھیں وہ کم ہوتی ہیں. ٹھیک. آج جس آپ راہ میں ہیں اور جس شعبے میں ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی راہ بھی ہے اور شعبہ بھی ہے, جاننا یہ چاہوں گا اس کے پیچھے اور اس کے انتخاب میں کیا عوامل تھے؟ جیسا میں نے کہا نا کہ شروع میں ہی مجھے یہ بات بعد میں سمجھ آئی, بہت بعد میں, جب اللہ نے تھوڑا سا شعور دیا تو یہ سمجھ آئی کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی ساری. پہلے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ حادثات زمانہ ہیں یا ایک حالات ہیں جو انسان کو لے کے جا رہے ہیں, یعنی ہم حالات کی کشتی پہ سوار ہیں اور حالات جو ہیں ہمارے لیے مختلف راستے بناتے ہیں اور مختلف منزلیں. خام جب آدمی ہوتا ہے نا تو یہ تجزیہ کرتا ہے کہ یہ حالات مجھے لے کے جا رہے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا شعور آتا ہے پھر انسان کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ حالات نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تدبیر تھی جو ہم حالات کو اس کا سبب سمجھ رہے تھے. بس یہ کہ بچپن سے ہی یتیم ہو جانا اور بے سہارا ہو جانا بالکل, تو یہ بظاہر حالات لگتے ہیں لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ یہ دورانیاں گزرے اور اسی میں انسان اگلے مرحلے کے لیے تیار ہوتا ہے. یا مثلا مالی طور پر مشکلات تھیں, افلاس تھا, ناداری تھی, وہ اس تدبیر کا حصہ تھا سارا, حالات نہیں تھے بلکہ وہ تدبیر کا حصہ تھا وہ سارا. اسی طرح پھر آگے جب ابتدائی تعلیم مکمل ہوئی میٹرک تک تو اس کے بعد یہ فیصلہ اور یہ سوچ اور یہ عملی قدم کہ اب مجھے دینی تعلیم شروع کرنی ہے. اب یہ کاملاً وہ چیز ہے کہ جیسے ہم حالات کو نہیں کہہ سکتے کہ حالات نے پہنچا دیا مدرسے کے اندر, چونکہ حالات بالکل ایسے نہیں تھے, حالات الٹ تھے. حالات ایسے تھے کہ مجھے میٹرک کے بعد یا تعلیم جاری رکھنی تھی اگر حالات کی نہ سنتا, حالات یہ تھے کہ مجھے کوئی ملازمت اختیار کرنی چاہیے تھی, چونکہ گھر کا کوئی کفیل نہیں تھا, میں ہی تھا اپنی والدہ کا اکیلا بیٹا. تو ان کو توقع بھی مجھ سے یہی تھی کہ یہ میٹرک کر کے, تو جس طرح باقی ہوتا ہے گاؤں کے افراد, باقی خاندانوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ میٹرک کر کے یا مزید تعلیم کے لیے کالج یونیورسٹی میں بچے چلے جاتے ہیں یا پھر ترک تعلیم کر کے اگر ضرورت ہو تو کوئی ملازمت شروع کر دیتے ہیں یا گاؤں کے اندر ہی کوئی زراعت کھیتی باڑی یا کچھ کام. لیکن میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ آگے دینی تعلیم کے لیے, اور دینی تعلیم اس لیے فیصلہ دشوار تھا کہ کوئی ماحول نہیں تھا, یعنی والدہ تھیں ہماری جو سرپرست تھیں میری, تو وہ بالکل ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھی کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں. اور انہیں راضی کرنا اور ان سے یہ فیصلہ کروانا یہ بڑا ایک مشکل کام تھا, لیکن اللہ نے کر دیا. اور یہ بھی ایک اللہ کی تدبیر تھی, اس کا بھی میں ذمہ دار نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو کسی سے متاثر ہو کے یا کسی کے کہنے پر, کسی کے اکسانے پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہو, اور نہ ہی حالات ایسے تھے, حالات بالکل الٹ تھے. تو یہ بعد میں سمجھ آئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تدبیر تھی, عنایت تھی, لطف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہاں تک پہنچنا تھا. اور پھر آگے خدا نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آقا یقیناً آپ نے خود بھی آگاہ کیا کہ آپ کی زیادہ مصروفیات جوانی میں حصول علم میں رہتی تھی. آپ آج تک کتنی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں؟ کتنی کتابیں تو نہیں کہہ سکتا, کوئی مجھے یاد بھی نہیں ہے, گن کی پڑھی ہیں. صحیح. بلکہ جب طالب علم تھے تو ظاہر وہاں کتابیں ہی پڑھنا کام تھا, اور تو کام کوئی نہیں تھا. نصاب کی کتابیں یا نصاب کی کتابوں سے مربوط کوئی کتاب ہوتی ہے, جیسے تشریحات ہوتی ہیں, شروحات ہوتی ہیں, یا اس طرح کی چیزیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو موضوعات انسان کو طالب علمی کے زمانے میں دلچسپ لگتے ہیں اپنے طور پر, تو وہ پڑھتے رہے. آپ ظاہر صحیح, کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے میں اعداد و شمار بتا سکوں کہ کتنی پڑھی ہیں. کوئی بھی نہیں. جو پسندیدہ مصنفین ہیں جن کی کتابیں شروع سے ہی مجھے پسند تھی پڑھنا, ان میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابیں شوق سے پڑھتا تھا محبت سے. اور اسی طرح پھر جوں آگے تھوڑی علمی قابلیت بھی بڑھتی جاتی آدمی, بس پہلے اردو کی کتابیں پڑھتا تھا, پھر فارسی جب زبان آ گئی تو فارسی کتابیں بھی پڑھنے لگے, پھر عربی زبان نصاب میں تھی تو پھر عربی کتابیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگے. تو پھر آگے کافی یعنی جن لوگوں کی کتابیں پسند ہیں پڑھنا, قدیم علماء اکرام, ان کی کتابیں بھی پڑھتا رہا, پھر موجودہ بھی پڑھتا رہا, جو میسر آتی ہیں, جو کہیں سے کسی کتاب کا تعارف ہوا, استاد نے بتایا, یا خود یا کسی کتاب میں حوالہ ریفرنس انسان دیکھتا ہے تو وہ کتاب خرید کے پڑھ لینا. ہاں, تو پھر ساتھ ساتھ اپنی ایک میں نے لائبریری بنا لی طالب علمی کے زمانے میں, تو وہ
جو کتاب پسند ہوتی تھی یا سمجھتا تھا یہ ہونی چاہیے تو وہ خرید بھی لیتا تھا ساتھ.